دکاندار کی جو ہم نے مثال دی نا، یہ تو ایک ایسا واضح فرق اس کا نظر آتا ہے بعض اوقات. شاید دکاندار کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اب وہ جیسے گاہک سے بات کر رہا ہے، جسے آپ نے ابھی فرمایا جی جی جی. اب اسی وجہ جب گاہک نے کہا نا کہ یہ چاہیے، اوئے چھوٹے او لیا، اب ادھر یہ بالکل ہاتھوں ہاتھ جو اس کا جو دو رخا پن جو ہے نا، دو انداز، کبھی گاہک سے تو ابھی جب اس آدمی کو جب یہ کہے گا ابے تو وہ نظر نہیں آتا، وہ تھان وہ لیا، یہ لیجیے. اب یہ فوراً یہ اتنی جلدی چینج ہے، ابھی کچھ ہے ابھی کچھ ہاتھوں ہاتھ ہے، بالکل ہاتھوں ہاتھ. مطلب وہ جیسے آپ فرماتے ہیں میں نوٹ کرتا ہوں، اگر نوٹ کرنے والا ہو اور اگر اس نے نیت کی ہوگا میں کسی بااخلاق دکاندار سے سامان خریدوں گا، شاید وہ تو کھڑا ہو کر چلا جائے گا، تھان دیکھے گا بھی نہیں. یار یہ تو ہاتھوں ہاتھ اس نے بتا دیا کہ میں کیا کرتا ہوں. بہرحال یہ کہ جس کے جیب میں نوٹ ہے اس کے ساتھ جی حضور یہ انداز ہے، اور جس کے قدموں تلے جنت ہے اس ماں کے ساتھ وہ جھاڑ جھپٹ ہے. کتنی بڑی محرومی ہے، بد نصیبی ہے. اللہ خوشامد ماں کی کرنی چاہیے، چاپلوسی ماں کی کرنی چاہیے، جی جناب ماں کو کرنا چاہیے، جی حضور ماں کو کرنا چاہیے. یہ جنت دلوائے گی. یہ گاہک دے گا تو کیا چند سکے ہی دے کے جائے گا، اور کیا دے گا. اور وہ بھی روزی کا تو اللہ تعالی رزاق ہے، وہ تو ہمارا ایمان عقیدہ ہے، وہ دیتا بھی ہے. لیکن ہم افسوس، چلو گاہک کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرے، تو جیسے کہ ملازمین کے ساتھ بھی رویہ اس نے سلوک والا ہی ہونا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ بھی اس میں سلوک کرے، عام اس طرح بھائیوں کے ساتھ بھی. ہر ایک کو اس کی کیٹیگری جو ہے وہ انزل الناس منازلہم کے پیش نظر کہ لوگوں سے اس کی منزلوں اور منصب کے مطابق سلوک کرے، پیش آئے. لیکن ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، افسوس. اللہ میرے اعلیٰ حضرت کا صدقہ دے دے ہم کو. آمین. جشن ولادت اعلیٰ حضرت کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مرکز کی طرف سے پیش کردہ مدنی انعامات میں جو ایک دن کے بچے کے ساتھ بھی آپ جناب سے بات کرنے کا مدنی انعام ہے، اللہ اس پر عمل کرنے کی سعادت بخشے. آمین. بات چلی ماں کی، تو کیا اعلیٰ حضرت کا اپنی ماں کے ساتھ بھی ایسا انداز تھا اطاعت کا، فرما برداری کا، ماں کو راضی رکھنے کا، کچھ ایسا انداز؟ بالکل تھا. جب وہ حج کے لیے جا رہے تھے، ایک حج تو کر چکے تھے، فرض ادا کر چکے تھے، دوبارہ جب جا رہے تھے تو ماں سے اجازت لینے کے لیے حاضر ہوئے. فرماتے کہ میں نے قدم بوسی کی ماں کی، قدم لیٹی ہوئی تھی امی، قدم بوسی کی، اور پھر میں نے عرض کیا کہ میں سرکار میں حاضر ہو رہا ہوں، بارگاہ رسالت میں مدینے جا رہا ہوں. تو ماں نے دعائیں دے دی. تو میں پھر الٹا چلتے ہوئے اپنے کمرے سے نکل گیا. ایسا جو یاد پڑتا ورز کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ امی کو پیٹھ نہیں کرتے تھے اعلیٰ حضرت، ہے نا. یہی آپ میں سے کسی نے پڑھا ہو یہ واقعہ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں الٹے قدم پلٹ آیا، غالباً اس طرح لکھا ہوا ہے، کسی کو بھی یاد نہیں ہے ملفوظات میں. اعلیٰ الٹے چل کر، تو اس سے پتہ چلا کہ ماں کو اعلیٰ حضرت پیچھ نہیں کرتے تھے. ہم تو ماں کو بولتے ماں پیٹھ دبا دیتا، پوری پیٹھ سونپ دیتے. ماں اسی لیے رہ گئی ہے. ہاں تو ماں کے قدم نیچے جنت ہے. وہ در مختار کے حوالے سے باہر شریعت میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ صدر شریعت مولانا شاہ محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ جس نے ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ یعنی جنت کے دروازے کو بوسا دیا. تو جس کی ماں زندہ ہے اس کے لیے تو یہ سعادت، مطلب مدینہ سعادت ہے، اس کو تو ضرور حاصل کرنا چاہیے. واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا، اعظم کی آنکھ کا تارا. واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. سنیوں کے دلوں میں جتنے تھی
شمع عشق رسول روشن کی سنیوں کے دلوں میں جس نے تھی شمع عشق رسول روشن کی وہ حبیب خدا کا دیوانہ وہاں کیا سنت کا ہے جو سرمایہ وہاں کیا بات اعلی حضرت کی اس کی ہستی میں تھا عمل جوہر سنت مصطفیٰ کا وہ پیکر عالم دین صاحب تقویٰ وہاں کیا بات اعلی حضرت کی صلو علی الحبیب. آپ نے اپنے ان اشعار میں لکھا عالم دین صاحب تقویٰ واہ کیا بات اعلی حضرت کی. تو عالم دین اور صاحب تقویٰ ان دونوں کو جو آپ نے ساتھ ملایا ہے اس سے کچھ وضاحت فرمائیں. عالم باعمل کیسے تھے عالم باعمل؟ جیسے کرامت آپ نے بھی بیان کی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ماشاءاللہ ماں کے ساتھ جو ان کا ایک انداز تھا. ایک شخصیت ہوتی ہے جس کے اندر کئی پہلو ہوتے ہیں, کوئی کسی کے کس پہلو سے متاثر ہوتا ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ آپ اعلیٰ حضرت کے گویا کہ سیرت کے ہر پہلو سے متاثر ہیں. الحمدللہ. تو اس میں جیسے ماں باپ کے والدین کے ساتھ بچوں کے ساتھ شفقت, ایک اخلاق جس کو گھر کے اندر ایک کامل فرد کہیں, ایک باعمل فرد کہیں, وہ آپ نے بیان کیا. پھر ایک ولایت میں جیسے ایک ہوتا کہ کرامت ہوتی ہے تو کرامت بھی آپ نے بیان کی ماشاءاللہ. لیکن اب ایک عالم باعمل صاحب تقویٰ کے حوالے سے کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو عالم باعمل صاحب تقویٰ تھے, اس کے بارے میں کیا ارشاد؟ ان کے تقوی کی تو پوزیشن یہ تھی کہ صحیح بات ہے کہ تصور بھی نہیں کیا جاتا. میں نے ان کا ایک مکتوب پڑھا اعلیٰ حضرت کا جو کسی کو آپ نے تحریر فرمایا تھا. وہ کوئی صاحب شاید وہ حکمت جانتے ہوں گے, حکیم صاحب ہوں گے, تو ان کو لکھا ہوگا کہ آپ فلاں وہ دوا کھا لیں حکمت کی. اعلیٰ حضرت نے ان کو لکھا کہ ان میں تو کیا کیا نسخہ ہے. اب وہ جو نسخہ ان سے منگوایا, اب وہ نسخے میں تو بعض چیزیں ایسی تھیں کہ جو حرام تھی. تو یہ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم جیسے دیسی دوا پیتے ہیں نا, یہ تو چلو انگریزی دوا تو ہے ہی بدنام کہ اس میں الکوہل ہوتا ہے. تو الکوہل کے لیے بہرحال اب علماء نے وہ ضرورت کی وجہ سے پینے کی کچھ علماء نے اجازت دے دی ہے. اب یہ جو دیسی دوائیں کہ یہ ہم سمجھتے ہیں بالکل پاک صاف ہوتی ہیں, ان میں بھی لفڑے ہیں. تو ان میں ایک تو چیز اس نسخے میں غالباً یاد پڑتا یہ لکھی تھی کہ وہ انسانی بال بھی اس میں ڈالا جاتا تھا, کترا ہوا انسانی بال. حالانکہ انسانی بال حرام ہے کھانا, ناپاک نہیں ہے, حرام ہے. اور بھی بعض چیزیں اس میں سے لکھی ہوئی تھی نسخے میں. تو یہ میرے اعلیٰ حضرت ہے. ہم کو اگر کوئی دیسی دوا دے, کھانسی کا شربت دے دے دیسی, تو ہم نے کون سا اس کو سوچنا ہے, دیسی ہو یا ولایتی ہو, ہم نے تو اس کو پینے سے کام ہے کہ ہم کو جلدی جلدی وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت دوا کو بھی ٹچ نہیں کرتے تھے جب تک اس کی تہ میں نہ چلے جائیں کہ اس دوا میں کیا کیا ڈالا ہو.